نیک تھی، لڑکا بھی نیک تھا، اور دونوں کے نیکی کی وجہ سے ہی دونوں کی شادی ہو گئی، خاندان کے آپس میں ترکیب بن گئی، اور دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں کی زندگی بھی اچھی گزر رہی تھی۔ لڑکا ایک نارمل نوکری والا آدمی تھا اور اس کی کوئی اتنی بہت بھاری بھرکم آمدنی نہیں تھی، لیکن لڑکی بھی چونکہ نیک تھی تو خوشی خوشی بہت خوبصورت گھر چل رہا تھا۔ اللہ کریم نے انہیں تھوڑے عرصے میں ایک بڑی پیاری سی بیٹی بھی عطا کی۔ اب خوش تھے، بیٹی بھی ہے، میاں بیوی، اور نیکی، پرہیزگاری، نماز، عبادت۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ شوہر نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کمپنی کی طرف سے آفر آئی ہے، اگر ہم تھوڑا قرضہ لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، تھوڑا یوں ہو جائے تو یہ ہوگا کہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور ہمیں اچھا نفع ملے گا۔ تو مگر مصیبت یہ ہے کہ اس پہ مجھے سود کی بو آ رہی ہے، اس پہ سود ہے۔ اب عجیب سی ہو، شیطان تو شیطان ہے، وہ اس نے عورت کے دل میں ایک عجیب بات بٹھا دی کہ دیکھیں ہم ٹھیک ہے جی رہے ہیں لیکن ہمیں خواہشیں پوری کرنی ہے، گھر کی پوزیشن دیکھیں، بچی بڑی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، ہزار قسم کی اس کو باتیں یاد دلائیں۔ تھوڑی سی بات چیت ہوئی لیکن اب وہ مرد بھی بیچارہ پھسل گیا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ ترکیب بنا لی اور قرضے وغیرہ لے کر یہاں وہاں سے پیسے لے کر وہ کچھ چیزیں بیچ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی، اور انویسٹمنٹ سے جو نفع آ رہا تھا نا وہ نفع سود سے آ رہا تھا، یعنی اس میں سودی نفع تھا۔ تھوڑے دنوں تک گھر کا نقشہ بدل گیا تو فرنیچر آ گیا تو بڑی مطلب کہ ترکیبیں وہ تبدیل ہو گئیں۔ آہستہ 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 نفع آنا کم ہو گیا، جاب بھی چھوٹ گئی، اور جو قرضہ لینے والے تھے وہ قرضہ مانگنے لگ گئے، اور یوں گھر کی آمدنی کا جو تھا نا وہ حساب کتاب سارا ختم ہو گیا۔ اب جو بچا کچا پیسہ تھا یا کچھ گھر میں چیزیں تھیں وہ انہوں نے خرچ بھی کر دی۔ اب آئے دن تنگی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تنگ دستی ہو گئی، سود کی نحوست جو گھر میں آئی، میں کہوں گا حرام مال کی نحوست جو گھر میں آئی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی میں چپکلش ہونے لگی، دونوں تھوڑی تھوڑی دیر میں لڑ پڑتے۔ ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، تو یوں مطلب کہ چند دفعہ تو طلاق کی نوبت بھی آ گئی، اور پھر خاموش ہو گئے۔ ایک دن زیادہ جھگڑا ہوا تو عورت نے چلا کر کہا کہ اگر نہیں برداشت کر سکتے تو مجھے طلاق دے دو۔ مرد نے بھی 3 دفعہ اس کو 1 2 3 کر دیا، اور سب ہکے بکے، دونوں ہکے بکے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ طلاق تو ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی چھوٹی بچی کو لے کر۔ اس عورت کا بیان ہے کہ نیکی نے ہمیں جمع کیا، گناہ نے ہمیں جدا کر دیا۔ یعنی ایک حرام مال کی نحوست کی وجہ سے گھر کا چین سکون سب تباہ نہیں ہوا، گھر ہی ختم ہو گیا، گھر ہی ٹوٹ گیا۔ بچے بھی اجڑ جاتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے، تو سب سے زیادہ افیکٹڈ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے نا وہ اولاد ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات مرد بھی دوسری شادی کر لیتا ہے، عورت بھی دوسری شادی کر، یعنی باپ بھی دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن وہ بچہ کہاں جائے گا؟ بچہ تو جو بچے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بس اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ واقعہ میں نے کہا چلے لگی ہاتھوں سنا دو کہ آخر حرام روزی نے گھر توڑوائے نا۔ اب اس طرح ہم لوگ گھریلو مسائل اس کا حل سلمان بھائی ڈسکس تو کر رہے ہیں جی لیکن ہمیں یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ جو کچھ کوششیں کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کہیں گے یار عمران اتنے راستے ہمیں بتاتا رہا، ہمارے گھر میں امن و سکون و محبت نہیں پیدا ہوئی، تو آج یہ بھی ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ حرام روزی کے راستے بند کریں تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں نظر آئیں گے۔ کیونکہ آپ کو صفائی کے لیے ہم نے بہت کچھ بتا دیا، لیکن جہاں سے گند گر رہی ہے نا وہ راستہ جب تک بند نہیں کریں گے تو صفائی کرتے رہیں گے لیکن گند غبار گرتا رہے گا۔ تو یہ حرام روزی کا جو راستہ ہے نا گھر کے اندر، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی میں جو بنیادی بات جو میرے ذہن میں تھی کہ گھریلو مسائل اور ان کا حل میں، وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کے طور پر اور آپ حرام روزی بند کریں، گھر والے بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ یعنی یوں ہوتا ہے کہ اچانک آمدنی بڑھ جاتی، بیوی خوش ہو جاتی ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے، ارے بچے کی آمدنی بڑھ گئی، بچہ یوں، ارے میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا بہت کمانے کے لیے آ گیا۔
2 مہینے پہلے اس کو اپنی دوائی لینے کے پیسے نہیں تھے، آج یہ نئے نئے موبائل لے کر آ رہا ہے، پوچھو تو صحیح کہاں سے لا رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، بیوی پوچھے تو صحیح کہ آپ جو لا رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، آپ خدا نہ خواستہ رشوت تو نہیں لے رہے، کوئی چوری ڈکیتی تو نہیں کر رہے، کوئی موبائل یا کسی کے زیور تو نہیں لوٹ رہے، کوئی لوٹ مار تو نہیں مچی ہوئی ہے، کوئی سود میں تو نہیں پڑ گئے، کوئی کسی کا مطلب کہ وہ آپ حق تو تلف نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں لینے کی ضرورت، اس طرح کی چیزیں کو مطلب پوچھنے کی حاجت نہیں رہے گی آپ کو. تو اللہ کرے کہ یہ بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سے، وہ اس کو آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر گھر کا چین، سکون اور امن کو آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس میں بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو حرام روزی سے بچائیں. کیونکہ اگر آپ دعا بھی کر رہے ہوگے نا، دعا بھی کر رہے ہوگے کہ یہ سب ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حرام روزی کے ہوتے ہوئے دعا قبول نہ ہونے کی بھی روایت موجود ہے. یعنی کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو. جی تو یہ چیزیں ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حرام روزی سے پہلے خود کو نکالیں. آمین آمین. کال شامل کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ سے